الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى جل في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. معزز حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہل اس اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی
بیان کرنی چاہیے جنہوں نے ہم بنین و انسان کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تماموں کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، میں نے مشہور آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کی ہے، اس مناسبت سے موضوع ہے جو میں نے رات کو بتایا تھا درس میں، رمضان اور قرآن۔ اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک بات بتا رہے، آپ لوگ تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھ جائیں، ہے نا، پیچھے آنے والے کو تھوڑا جگہ دیجئے، اور اگر آگے جگہ خالی ہے تو پور کر کے بیٹھیں، ترتیب سے بیٹھیں، بے ترتیب وار نہ بیٹھیں، تاکہ آنے والے کو دقت اور تکلیف نہ ہو۔ سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور یہ بابرکت مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اچھا 15 روزہ ہو جائے گا، ایک عشرہ ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ ختم ہونے ہی والا ہے، بچہ صرف آخری عشرہ، دیکھتے دیکھتے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، جو دن بچ گیا ہے اس کی قدر کریں، قدر کریں۔ کیا پتہ، میں نے کہا تھا کیا معلوم کہ آنے والے رمضان ہم اور آپ رہیں یا نہ رہیں، کون جانتا ہے، کون جانتا ہے کہ آنے والا یہ مقدس مہینہ، یہ بابرکت مہینہ، کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیطان گمراہ نہ کر پائے، شرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، باندھ دیتا ہے۔ بس یہ مبارک مہینہ ہم کو اور آپ کو ملے یا نہ ملے، کون جانتا ہے۔ قدر کریں میرے بھائیوں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ جو زندگی میں نے منمانا جیسا چاہا گزارا، لیکن اب عزم مصمم کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے میرے بھائی، بڑا غفور الرحیم ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں رب کی مغفرت، نہ رب کی رحمت نہیں دیکھا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ، ایک شخص نے 99 آدمی کو قتل کر دیا تھا، جانتے ہیں کہ نہیں؟ کیسے بخشش ہوگا؟ ایک آدمی کو اگر کوئی قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر کے کسی مومن کو، تو مخلد فی النار ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک آدمی کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، اور ایک کی زندگی بخشنا برا کہ بری 99 آدمی کو قتل کیا تھا۔ میرے بھائیو، آؤ تو سوڑ اللہ کے حضور آؤ، توبہ کرو۔ ایک شخص سے پوچھا، کہا میں نے 99 آدمی کو قتل کر دیا، کوئی راستہ ہے میرا بخشش کا یا مغفرت کا؟ اللہ معاف کرے گا، ہے توبہ کا کچھ؟ اس نے کہا، ارے یہاں تو ایک آدمی کو قتل کرو تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، تم نے تو 99 کو قتل کیا ہے، کوئی راستہ تمہارا نہیں ہے۔ اس لیے جس کا علم نہ ہو مت جواب دیا کرو، کہیں ایکشن کا ریئیکشن نہ ہو جائے۔ اس نے اٹھایا تلوار، بولا بیٹا اب تو 99 ہوا تھا، چلو سینچوری کر دیتے ہیں، پورا اس کو بھی قتل کر کے 100 کر دیا۔ گیا آگے، کچھ ہے، جا رہا تھا، کہا فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں سے آنا نہیں دوبارہ، توبہ کرو، وہیں پر رہو، لوگ وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بیچارہ چلا صحیح نیت کے ساتھ، ایسا کرنا ہوا اللہ کا کہ بیچ میں اس کا روح قبض کر لیتا، سب جانتے ہیں۔ آؤ تو اللہ کی طرف دوڑ کر کے آؤ، غفور الرحیم ہے پروردگارہ، بڑا غفور الرحیم ہے۔ روح قبض ہو گیا، سب جانتے، دو فرشتہ آتے ہیں، ایک جہنم والا اٹھا کے لے جانا چاہتا ہے، جنت والا کہتا ہے کہ ہم لے کر کے جائیں گے، توبہ کے لیے نکلا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، بیچ میں ایک فیصل کو مقرر کرتا ہے، دوسرا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے ناپا جائے اس کی زمین کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی زمین کو کشادہ کر دیتے ہیں، تو جو چلا تھا تاکہ اس آدمی کو اللہ گناہوں کو معاف کر کے جنت پہ لے جائے۔ اللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کرو۔ اللہ ہر رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر رات۔ بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، بڑا بد نصیب ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے مغفرت نہ کرا سکے، جہنم سے آزاد نہ کرا سکے۔ وہی منمانا زندگی،
چل رہا ہے تو چل رہا ہے۔ میں نے کہا تھا یہ وہ مبارک مہینہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے، ساتھ میں اسلام قبول کیا۔ آپ سب جان رہے ہیں ایک شخص جنگ کے میدان میں شہید ہوا، شہید ہو جاتے ہیں، ایک شخص 1 سال بعد مرتا ہے، وفات ہوتی ہے ان کا، لیکن درجے میں بلند کون ہے؟ جو 1 سال بعد مرا تھا۔ کہا اللہ کے نبی ایک تو شہادت کی موت مرا ہے، شہید ہوا ہے، ایک یوں ہی عام موت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس نے 1 سال جو جیا، 1 سال جو زندگی ملی، اس کو 1 سال میں رمضان نہیں ملا تھا؟ وہ مقدس مہینہ ہمارے یہاں چل رہا ہے میرے، بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا۔ 15 دن گزر گیا، 15 دن بچا ہے۔ اب جو 15 دن امپورٹنٹ دن ہے، جو افضل دن ہے، ہائے مسلمان ہمارا سب سے بدترین جگہ بازار میں گزرے گا۔ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ جس آخری عشرے کو، جس افضل دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد میدرا احیا لیلا وایقظ اہلہ، اپنے آپ کو کمر کس لیتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے، اپنے خاندان والوں کو جگاتے تھے، اور رات رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے اس عشرے میں۔ لیکن ہم اور ہماری عورتیں اور مائیں بہنیں، اب دیکھیے گا آخری عشرہ شروع ہوگا اور بازار کی رونق بنے گی نہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس کی قدر کریں، جو دن بچ گیا ہے اس کی قدر کریں، توبہ استغفار کریں، تراویح کی نماز پڑھیں، 5 وقتوں کی نماز با جماعت پڑھیں، سنت موقدہ کا اہتمام کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ یہ نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ اسی مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کا نزول کیا ہے، قرآن مجید کا نازل کیا ہے۔ یہ سید الشہور ہے۔ یہ جتنے مہینے ہیں نا، 12 مہینے جو ہیں، 12 مہینے میں سب سے افضل مہینہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا اعلان کرتے تھے اذا اتاکم شہر رمضان شہر مبارکہ، اے لوگوں تمہارے درمیان رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، مبارک مہینہ آ گیا، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ سید الشہور ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مقدس نازل کیا ہے۔ آپ کو ایک بتائیں کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، جیسے کہا نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نزول کیا ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی کتنے سال میں؟ 40 سال میں۔ کتنے دن زندہ رہے نبوت ملنے کے بعد؟ 23 سال، 63 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، 23 سالہ آپ کا نبوت کی زندگی ہے۔ تو ہم اور آپ یہی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جو اترتا تھا وہ 23 سالوں میں وقتاً فوقتاً وقفے جہاں جیسی ضرورت ہوتی تھی ویسے ہی اترتی تھی۔ لیکن یہاں کیوں کہہ رہا اللہ کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے نزول کا جو آغاز کیا، جو اسٹارٹنگ ہوئی، جو اسٹارٹ ہوا، وہ رمضان مبارک کے مہینے سے ہوا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا ایک ساتھ نازل کر دیا۔ اب جیسے جیسے ضرورت پڑتی تھی وہاں سے آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا۔ یہ 23 سالہ کی مدت ہے۔ رمضان المبارک کے کس مہینے میں قرآن نازل ہوا یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ آپ قرآن پڑھیے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ اکبر۔ وہ مبارک دن آ رہا ہے، لیلۃ القدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا۔ یہ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ یہ قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا وہ سید الشہور، جس کے ذریعے سے نازل ہوا وہ فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، جس جگہ پر نازل ہوا وہ ام القرآ، تمام قریوں کا ماں کہا سے، جس شخص پر نازل ہوا اس کا کیا کہنا، سید ولد آدم، تمام انبیاء کا سردار اور تمام انسانوں کا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کا نزول ہوا۔ اور جس رات نازل ہوا ہے اس کا کیا کہنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
84 سال 84 ایئرس 84 سال 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اگر کوئی ایک دن عبادت کرتا ہے۔ اللہ نہ گنوائیں۔ ہمارے یہاں ایسا چل گیا ہے مسئلہ، یہ غلط ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف ایک رات آ کر کے جاگے گا۔ وہ کون سی رات کو؟ 27 رات کو نہیں، شب قدر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلاش کرو ان کی طاق راتوں میں۔ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، خالی 27 نہیں ہے۔ جس نے آپ کو پڑھایا ہے خالی 27 کو جاگو، یہ غلط ہے۔ 5 طاق راتوں میں اسے تلاشنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، تو قرآن مجید کا نزول ہوا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے، یہ اکلوتی کتاب ہے جس کی حفاظت کے ذمے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیا ہے۔ آپ سب جان رہے ہیں کہ اس دنیا میں اس قرآن کے علاوہ کتنی آسمانی کتابیں آئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دیا تھا، کچھ صحیفے حضرت ابراہیم کو دیا تھا، لیکن ملاؤں نے اپنی پیٹ کے خاطر یہ سب کتابوں کو تحریف کر دیا، رد و بدل کر دیا، ترمیم کر دیا، تحریف ہو گئی، چینجنگ کر دیا۔ واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کی حفاظت کے ذمہ اللہ نے اسی وقت سے ناز کیا ہے، اور قیامت کی صبح تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ جب سے قرآن نزول ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین ہے، اللہ زیر زیر زبر زبر کی حفاظت کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہے تو رب العالمین ہی رہے گا، رب العالمین نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ارے قرآن سے دشمنی کرنے والے کتنے قرآنوں کو تم جلاؤ گے؟ کتنے قرآنوں کو تم جلاؤ گے؟ کتنے قرآنوں کو ختم کرو گے؟ تم ایک قرآن ختم کر دو، ساری قرآن کو ختم کر دو، لیکن اللہ اکبر، ایسے بچوں پر قربان جاؤ جو 6 سال کے ہیں، 7 سال کے بچے، 8 سال کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے دلوں میں قرآن حفظ ہے، ان کے سینوں کو کیسے ختم کرو گے؟ وہاں سے قرآن کو کیسے نکالو گے؟ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کچھ ہمارے ساتھی دوست لوگ آئے ہیں مولا نگر جگناتھ پور سے مدرسے سے چندے کے لیے، وہاں مدرسہ سلفیہ ہے، بچوں کا حفظ کا انتظام ہے، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے حفظ قرآن۔ کتنے لوگوں کو دستار بندی ملی، آپ گئے ہوں گے پروگرام میں، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے، زخیم کتاب، اپنا یہ زبان بھی نہیں ہے، یہ اپنی لینگویج نہیں ہے، عربی زبان ہے، 30 پارے کی قرآن ہے، یہ معصوم بچے 14 سال کے، 10 سال کے، 15 سال کے بچے اپنے سینوں میں حفظ لیے ہوئے گھومتے، یہاں کیسے ختم کرو گے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب کتابوں کو ختم کر دو، پھینک دو، 100 سال کے بعد بھی قرآن کو بلاؤ گے، قرآن ہزاروں حافظوں کے سینوں سے نکل کر کے حرف بحرف آ جائے۔ یہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے میرے بھائی۔ یہ قرآن ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے، اس کی یہ اہمیت ہے، اس کی یہ عظمت ہے، اس کی یہ فصاحت ہے، یہ بلاغت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین مکہ کو چیلنج کیا تھا، آج بھی چیلنج ہے۔ فَقُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، پورے انسان، جنات اور جتنے بھی تمہارے مدد کرنے والے ہیں مل کر کے اگر آ جاوے اور قرآن جیسی ایک صورت کیا ایک آیت اگر بنا کر کے لانا چاہے تو بنا نہیں سکتا ہے۔ اس کے اندر وہ فصاحت ہے، وہ بلاغت ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ کہتا تھا کہ یہ گڑھا ہوا کلام ہے، یہ شاعر کا کلام ہے، یہ محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا ما ہوا بقول شاعر ما ہوا بقول کاہن تنزیل من رب العالمین، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بلکہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس طرح کی جو زمانے ہیں، اس طرح کا جو قرآن ہے، اگر چیلنج ہے اللہ کا، قیامت تک کوئی ایک آیت بنا کر کے لا کر کے دکھا دے، نہیں بنا سکتا، یہ چیلنج ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر بہت تاثیر ہے، بہت تاثیر ہے، بہت تاثیر ہے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ اکبر، کتنا تاثیر ہے آپ کو بتائیں؟ بہت تاثیر ہے۔ ہمارا دل تو سخت ہو گیا نا، اس لیے ہم کو اثر نہیں پڑتا ہے نا، ہم کو اثر نہیں پڑتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جس کا دل ناپاک ہو جائے وہی قرآن سننا نہیں چاہتا ہے۔ کہا ورنہ ہم قرآن سن کے کبھی آسودہ نہیں ہوتے ہیں، کبھی نہیں۔
لیکن جس کا دل ناپاک ہو جائے وہی آسودہ نہیں ہوتا ہے، وہی کیا ہوتا ہے، اسی کو سننا نہیں چاہتا ہے، وہی تراویح نہیں پڑھنا چاہتا ہے، اسی کو بور لگتا ہے۔ لیکن جس کا دل پاک اور صاف ستھرا ہے اسے بور نہیں لگتا ہے۔ سلف کا قول کیا ہے؟ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جب مجھے اللہ سے بات کرنے کا جی چاہتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز ایک شرگوسی ہے، نماز میں ہم اپنا دکھڑا سناتے ہیں، اور جب اللہ کا کلام سننے کا دل کرتا ہے، اس سے بات کرنے سننے کا دل کرتا ہے، تو خدا کا دیا ہوا پیغام قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم نہیں پڑھتے ہیں نہ۔ کتنے لوگ ہو یہاں ہم سے پوچھیں گے، اس بار تو ہم نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ خیر اللہ کا شکر ہے، اللہ معاف کرے، ہم تو تھے ہی نہیں، پرسوں سے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسجد خالی قرآن تلاوت کرنے والے لوگ نہیں، بہت کم۔ میرے بھائیو، رمضان مبارک کا مہینہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک مرتبہ دور کرتے تھے۔ آپ کا کتنا ہوا؟ آپ کا کتنا ہوا؟ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ آپ کا ہو گیا 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ ہوا؟ پڑھیں، تلاوت کریں میرے بھائیو اس قرآن کتاب میں۔ بڑی تاثیر ہے اس کے اندر، اتنی تاثیر ہے، اتنی تاثیر ہے کہ ایک بڑا ڈاکو تھا، لکھنے والے لکھتے ہیں، آپ سنے ہوں گے شاید جس کا واقعہ، جس کا نام تھا فضیل ابن عیاض۔ یہ رہزن ڈاکو چور تھا۔ یہ ایک مرتبہ اپنی جس کے ساتھ اس کا عیاشی چلتا تھا، اس لڑکی سے یہ ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ چھت کے اوپر سے اسی لڑکی کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور آواز کیا آ رہی تھی؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا لوگوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے؟ وقت نہیں آیا ہے کہ قرآن سنے یا قرآن پڑھے یا قرآن سن کر کے اس کا دل دہل جائے؟ وقت نہیں آیا۔ اللہ اکبر، بڑی تاثیر ہے۔ اتنا سننا تھا کہ یہ چور جو ڈاکو آدمی تھا فوراً چیخ پڑتا ہے کہ نہیں، اب وقت آ گیا ہے سدھرنے کا، اب وقت آ گیا ہے توبہ کرنے کا، وقت آ گیا ہے استغفار کرنے کا، وقت آ گیا ہے پلٹ جانے کا۔ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں بدلاؤ لاتے ہیں، چینجنگ لاتے ہیں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مسجد حرام میں بیٹھ گئے، وہیں درس دینے لگے۔ اسے دنیا عابد الحرام کے نام سے جانتے ہیں، جسے فضیل ابن عیاض کہتے ہیں۔ بڑا اچھا اثر انداز ہے اس کے اندر، بڑی تاثیر ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں کچھ نہیں لگتا ہے۔ دیکھیے آپ سنے ہوں گے ایک شخص تھے جس کا نام تھا طفیل بن عمر بن دوسی۔ یہ قبیلے دوس سے آئے تھے، کہاں؟ مکہ۔ ابھی اسلام نہیں لایا تھا، نہ اسلام نہیں قبول کیا تھا، لیکن آ گئے کہاں؟ مکہ۔ قبیلے دوس کا یہ سردار ہے، کتنا اثر انداز ہے یہ کلام، سنو۔ آ گئے یہ مکہ کے اندر۔ اب مشرکین مکہ اسے پھسلا رہے، کیا کہہ رہے کہ یہاں پر ایک مسئلہ چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ محمد نام کا ایک شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی باتوں کو نہیں سننا، نہ اس کی بات نہیں سننا۔ کیا کرتا ہے؟ وہ خاندان میں جدائی ڈال دے رہا ہے، بھائی بھائی کے درمیان جدائی کر دے رہا ہے۔ ایک نیا کلام لے کر کے آیا ہے، نیا دین لے کر کے آیا ہے، عجیب کلام ہے اس کا، نہیں سننا۔ یہ آدمی بھی سمجھ گیا، بھائی چلو ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی یہ نکلتا تھا، کیا کرتا تھا؟ کون؟ طفیل بن عمر بن دوسی اپنے کان میں روئی ٹھوس لیتا تھا۔ لیکن ہائے رے قرآن، کیا تاثیر ہے اس کلام کے اندر، جادو ہے، جادو، جادو ہے، جادو۔ نکل گیا، جب بھی نکلتا تھا روئی ٹھوس کر کے نکلتا، لیکن تھا یہ بہت بڑا شاعر تھا۔ یہ کہا کہ ہم بھی تو شاعر ہیں، عربی زبان سے واقف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، یہ آدمی جو نکل رہا ہے روئی ٹھوس کر کے، تھوڑا سا دھیرے دھیرے کر کے کیا کرتے ہیں کہ روئی نکال کے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے یہ کلام، کیا یہ پڑھ رہے ہیں، تھوڑا دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی کان سے اس نے روئی نکالا، ہمیشہ کے لیے روئی باہر رہ گیا۔ یہ جادو ہے۔ کہا کیسا کلام ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گیا۔ کہا اللہ کے نبی، آپ جس کی تلاوت کر رہے تھے، جو پڑھ رہے تھے، تھوڑا ہمیں بھی سنائیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلام پڑھ کے سنایا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ، یہ کلام ہے، بڑا تاثیر ہے اس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے وادی نخلا میں،
फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। कहाँ? वादी नखला में फजर की नमाज थी। जिनों की जमात गुजर रहा था, जिनों की जमात गुजर रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। ये जिन को भी बड़ा शशदर लगा, हैरान हुआ कि थोड़ा देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तिलावत कर रहे हैं। सब जमा हो गए, गौर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़रात सुन रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कुरान ने क्या कहा? ये इंसान तो इंसान, जिन था। कहा कुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। अल्लाह की कसम, हमने बड़ा अजीब कुरान सुना है। सारे के सारे जिन्होंने कुरान सुन करके इस्लाम कबूल कर लिया। ये तासीर है इस कुरान की, ये तासीर है इस कुरान के अंदर। हाय, हमारा दिल सख्त हो गया, इतना तासीर है इस कुरान के अंदर। कुरान क्या कहता है? लौ अंज़लना हादल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अरे इंसान तो इंसान छोड़ो, पहाड़ इतना सख्त पहाड़ है। अगर पहाड़ भी पर इस कुरान को मैं नाजिल करता तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। लेकिन इंसान का दिल नहीं पिघलेगा ना, गलदगी से भर गया है। इंसान का दिल नापाक हो गया है, इंसान का दिल सख्त हो गया है। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा। पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गया है। पत्थरों में बाज़ पत्थर ऐसा होता है कि अल्लाह का कलाम सुन करके पत्थर भी फट जाता है, लेकिन इंसान का दिल नहीं फटेगा ना, नहीं फटेगा इसका दिल, सख्त हो गया है। मेरे भाइयों, अल्लाह क्या कहता है? वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ये कुरान तो ऐसी किताब है कि पढ़ोगे तो मज़ीद ईमान में ज़्यादती होगी। कभी ऐसा होता है? कभी नहीं होता होगा। अफसोस है मेरे भाइयों, इस तरह का कलाम हमारे पास मौजूद है, इस तरह का कुरान हमारे पास मौजूद है, लेकिन अफसोस ये है कि कुरान को हमने ताकों में बंद कर दिया है, गंद कर दिया है, गर्द लग रही है। एक वाक़या आपको बताएं। वाक़या ये है कि एक टीचर ने बच्चों से क्या कहा, उसका स्टूडेंट था, अपना स्कूल चला रहा था। कहा बेटा तुम लोग ये करना कि कल सब कोई क्या करना, अपने घर से एक किताब लेकर के आना, एक किताब लेकर के आना घर से। कौन सी किताब? वो किताब लेकर के आना जो घर में पढ़ी ना जाती हो, कोई पढ़ाता ना हो। सब बच्चों ने क्या किया, सुबह हुई अपने घर से लाया। तो जानते हैं कौन सी किताब लेकर के आया था? जी, कुरान लेकर के आया था। मास्टर ने पूछा, सर ने, बेटा तुम जान रहे हो कौन सी किताब लेकर के आए हो? कहा जी सर, मुझे मालूम है कि यही किताब है जिसको मेरे अब्बा ने जुज़दान में बड़ी अच्छा इसमें कपड़े में लिपट करके बड़ी ऊपर जगह पर रख दिया है, और यही रखा हुआ है, अब तक ये निकालता नहीं है, ये किताब पढ़ी नहीं जाती है। मैंने सोचा ला करके यही रखते हैं। अल्लाह अकबर। आज मुसलमान जो जलील हुआ है, मालूम भैया? ना, नहीं मालूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के नबी ने कहा कुरान का दो सिरा है, एक सिरा अल्लाह पकड़ा हुआ है और एक सिरा हमारे हाथ में है। एक सिरा अल्लाह के हाथ में, एक सिरा हमारे हाथ में है। कहा हम लोग जब सिरा छोड़ दोगे मुसलमान जलील हो जाएगा, अगर ये सिरा छोड़ दोगे मुसलमानों परहेज़गार हो जा, मुसलमान जलील हो जाएगा, मुसलमानों के ऊपर गैर कौमें आ जाएंगी, टूट पड़ेगा। हमने इस सिरा को छोड़ दिया है। मेरे भाइयों, इस कुरान के अंदर हर तरह के मसाइल का हल है, इस कुरान के अंदर समस्याओं का समाधान है, इस कुरान के अंदर परेशानियों का हल है। लेकिन अफसोस हमने इतना ही जाना कि कोई बीमार हो जावे, चलो कुरान का एक तावीज़ लिखवा लो, मुल्ला लिख दिया और गले में लटका दो, बस। हमने इतने ही जाना। घर में शैतान आ रहा है, कुरान का चैप्टर लिखा दो, आयतल कुर्सी लिखवा दो, चारों पुल सटा दो घर पे, ख़त्म हो जाएगी बस। नहीं मेरे भाइयों, कुरान लटकाने के लिए नहीं आया ना, कुरान दीवारों पे चिपकाने के लिए नहीं आया ना, कुरान पढ़ने के लिए आया है, कुरान सुनने के लिए आया है, कुरान अमल करने के लिए आया है। आज हम जो जलील हुए हैं उसकी वजह यही है कि हमने कुरान को छोड़ दिया। रमज़ान गुजर जाए उसके बाद आप देखिएगा कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे कह दे कि मौलवी साहब इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग होंगे जो हर दिन कुरान की तिलावत करते होंगे, वरना नहीं, नसीब नहीं होती है। और अगर मोबाइल का आधा घंटा बंद हो जावे, आदमी बेचैन हो जाता है कि नहीं, पता नहीं किसका मैसेज है, किसका कलाम है, किसका क्या आया होगा। आज इसीलिए जलील है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عمر نے جب بلایا تھا میٹنگ کے لیے تو مکے کا گورنر تھا عقبہ بن نافع، اس کو بلایا، جب وہ آئے تو کہا عقبہ بتاؤ مکے کا گورنر کس کو چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا ہوا موالی، وہ غلام ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ آزاد لوگ غلام کی بات کیسے مانے گا؟ تم کیوں غلام کو گورنر بنا کر کے آئے ہو اپنا جانشین پیچھے چھوڑ کر کے؟ کیا کہا تھا؟ کہا امیر المومنین انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، ہم نے جس کو جانشین چھوڑ کر کے آیا ہے وہ کتاب قرآن کا قاری ہے، وہ قاری لکتاب اللہ ہے، وہ قرآن کا قاری ہے، فرائض کا زبردست عالم ہے۔ جب یہ بات کہا کہ قرآن کا عالم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت عمر نے کہا مجھے نبی کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کتنے قوموں کو عزت بلندی دیتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا اس کرام۔ علامہ اقبال کا شعر تو اب سب سنتے ہوں گے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت کرو، یہ رمضان ماہ قرآن ہے، سید الشہور ہے، ہمیشہ پڑھیں، رمضان ہو غیر رمضان ہو، اگر نہیں پڑھو گے اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف کل قیامت کے دن مقدمہ دائر کریں گے اور شکایت کرے گا رب ذوالجلال کے یہاں، کہے گا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پروردگارا یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے پیچھے دیا تھا، قرآن کی تلاوت نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف شکایت کریں۔ تو میرے بھائیوں قرآن کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگاؤ، ہمیشہ پڑھو، خالی قرآن کو تعویذ کے لیے نہیں، خالی قرآن کو جھاڑ پھونک کے لیے نہیں۔ کتنے ملاؤں نے اس کو پیشہ بنا لیا ہے، پیٹ پالنا بنا لیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں قرآن میں شفا ہے، روحانی بیماریوں کا شفا ہے، ہر طرح کا شفا ہے، جو ڈاکٹر جو علاج نہیں کر سکتا اس کی شفا اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ اب پڑھ کر کے دم تو کرو لیکن لٹکانا اسے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ قرآن، یہ رمضان، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، قیامت کا دن ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی پھنس جاتا ہے، کہیں پر کوئی پھنس گیا، سورس لگاتا ہے نا، ودھایک ہو ایم ایل اے ہو جو پہنچا ہوا انسان آدمی سورس لگاتا ہے کہ کسی طرح نجات مل جائے۔ میرے بھائیوں قیامت کا دن ایسا ہوگا جانتے ہیں وہاں کوئی سورس کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ قرآن کیا کہا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ، ماں بہن سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ ایسے موقع پر ایسی جگہوں پر قرآن دوڑ کر کے آئے گا۔ ایک عجیب بات آپ کو یہ بتائیں کہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سورس وہی کرے گا، سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دے گا، لیکن قرآن کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ دوڑ کر کے آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اللہ اکبر، کہے گا پروردگارا منعتہ من اللیل، میں اسے سونے سے رات کو روکے رکھا تھا، یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن مجید پڑھتا تھا، پروردگارا آج یہ پریشانی میں مبتلا ہے، پروردگارا میرے حق میں میری سفارش کو قبول فرما، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کر کے ہم کو وہاں سے نجات دے کر کے جنت میں داخل کرے۔ میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یقال لصاحب القرآن اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہے گا قیامت کے دن اللہ اکبر پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، تمہاری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں قرآن مقدس کی آخری آیت ہوگی۔ آدمی کتنا اوپر چلا جائے گا، اللہ اکبر۔ قرآن کی عظمت ہے میرے بھائیوں، جو اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اتارا ہے، اس کو مت ڈالو،
طاقوں میں مت سجاؤ، الماریوں میں مت بند کرو، قرآن کی تلاوت کرو، پڑھو، رمضان ہو غیر رمضان ہو، ہمیشہ قرآن کی تلاوت 24 گھنٹہ میں بس آدمی، صرف میں آدھا گھنٹہ کہتا ہوں، آدھا گھنٹہ اگر آدمی اس قرآن کے لیے نکال لے، پڑھے، تلاوت کرے، اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، اللہ کی قسم آپ کی زندگی میں بدلاؤ آ جائے گا، آپ کے اندر چینجنگ آ جائے گی، آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا اگر قرآن سے جڑ جاؤ گے تو۔ آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے میں صرف آدھا گھنٹہ پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اللہ کی قسم آپ کے دل میں نور آ جائے گا، گھر میں برکت آ جائے گی، گھر میں رحمتیں نازل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حدیث ہے کہ حضرت اسید بن حضیر گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی وہاں اللہ کا رحمت برستا میرے بھائی۔ تو اسے مت سجاؤ قرآن کو، اسے تعویذ بنا کے مت لٹکا کے پھرو، اسے گھر میں مت سجاؤ لکھ لکھ کر کے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو قرآن کی تلاوت کرو، قرآن سے جڑو اور اس کو اپنا عمل بنا لو، اس کو عمل کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا، یہاں بھی بلندی عطا فرمائے گا اور وہاں بھی بلندی دے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم تماموں کو قرآن مجید پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہم تماموں کو روزوں کو تو قبول فرمائے۔ پروردگارہ جو بھی عبادت کر رہے مولا، ہم تماموں کی عبادات کو، قیام اللیل کو قبول فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رکھے اللہ اسلام پر اور توحید پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔